اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسم معرب کی اعراب کے اعتبار سے آخری قسم پڑھیں گے۔ دوسرا باب اسم معرب 10واں سبق ہے اعراب کے اعتبار سے آخری قسم۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ، پھر آخر میں انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ التاسع ان يكون الرفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا ويختص بجمع المذكر السالم مضافا الى ياء المتكلم تقول جاني مسلمية تقديره مسلموية اجتمعت الواو والجاء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو جان وأدغمت الياء في الياء وأبدلت الضمة بالكسرة لمناسبة الياء فصار مسلمية ورأيت مسلمية ومررت بمسلمية۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ نویں قسم یہ کہ حالت رفع ہو واو تقدیری کے ساتھ، اور حالت نسبی اور حالت جری ہو یا لفظی کے ساتھ، اور یہ والی قسم خاص کی گئی ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، وہ جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ تقول تو کہے گا جاءنی مسلمیہ، تقدیر عبارت تھی مسلمویہ، واو اور یا جمع ہو گئیں اور پہلی ان میں سے ساکن تھی، لہذا واو کو یا سے تبدیل کیا اور یا کا ادغام کر دیا یا میں، اور ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا یا کی مناسبت سے، لہذا یہ مسلمیہ ہو گیا۔ جاء مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ۔ دیکھیے نویں قسم ہے اعراب کے اعتبار سے، اور آخری قسم ہے جس میں اسم معرب کا اعراب بتایا گیا ہے۔ یہ والا اعراب جو ہے یہ جمع مذکر سالم کا اعراب ہے۔ جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس میں واحد کا وزن سلامت رہے وہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے۔ یہ والا مسئلہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور آپ یہ والا مسئلہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب جمع مذکر سالم کو مضاف بنایا جائے گا، یا اسی طریقے سے جمع کو یا تثنیہ کو مضاف بنایا جائے گا، تو جو نون ہے وہ اضافت کے وقت گر جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مسلمون یا میرے مسلمان، تو مسلمون کا جو نون ہے وہ حذف ہو جائے گا، وہ بنے گا مسلمو یا۔ اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب انہوں نے یہ بتایا کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، ضمہ تو ہوگا لیکن لفظوں کے اندر نہیں آئے گا، اور حالت نسبی اور حالت جری میں فتح لفظی ہوگا، لفظوں میں اس یا کے اوپر فتح نظر آئے گا، جو کہ آپ مثال کے اندر مزید آپ سمجھ لیں گے۔ باقی سبق کے اندر یہ بتایا، دوسرا یہ بتایا کہ اس کی پھر آگے انہوں نے تعلیل کی ہے کہ مسلمیہ ہوا کیسے تھا، اصل میں کیا تھا، پھر کیسے ہوا، پھر وہ یہاں پر بتایا گیا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر ساتھ ہی سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ذرا، التاسع نویں قسم ہے حالت رفع ہو واو تقدیری کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء لفظا، حالت نصبی اور حالت جری ہوگی یا لفظی کے ساتھ۔ اس کی مثال ہے نا، مثال یہ دیکھیں، جاء مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ۔ یہ اصل میں اس نے رہنا یہ مسلمیہ ہی ہے، وہ اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پہلی کو حالت رفع کو تقدیری قرار دے دیا، اور نصبی اور جری کو وہ لفظی قرار دے دیا۔ بعض علماء ایسے بھی کرتے ہیں کہ تینوں میں تقدیری اعراب ہی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں مسلمیہ، حالت رفع میں ضمہ تو ہے لیکن ضمہ لفظوں میں نہیں ہے، تقدیری ہے، لہذا مسلمیہ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی ہے، لہذا مسلمیہ، اور حالت جری میں بھی فتح لفظی ہے، جو کہ آپ کے یا کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں یہ وَيُخْتَصُ، یہ والا اعراب خاص کیا گیا جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمع ہونا چاہیے، اگر واحد ہے یا تثنیہ ہے تو پھر اس کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ جمع مذکر ہونا چاہیے، اگر جمع مؤنث ہے تو پھر بھی یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، جمع مذکر کے ساتھ ساتھ جمع سالم بھی ہونا چاہیے، اگر جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے تو پھر بھی یہ والا اعراب نہیں ہوگا، جمع مذکر سالم۔ نمبر 4، وہ مضاف ہونا چاہیے، مضاف بھی ہو، اگر جمع ہے مذکر ہے سالم ہے لیکن مضاف نہیں ہے پھر بھی اس کا یہ والا اعراب نہیں ہوگا۔ چاروں کی شرطیں۔ نمبر 5، مضاف ہو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اگر وہ جمع بھی ہے، جمع مذکر بھی ہے، جمع مذکر سالم بھی ہے، مضاف بھی ہے، لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ کسی اور کی طرف مضاف ہے، چاہے وہ یا متکلم کے بجائے نون ضمیر کی طرف مضاف ہو یا کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو یا کسی اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو، تب بھی اس کا یہ والا اعراب نہیں آئے گا۔ جمع مذکر سالم ہونا بھی ضروری ہے، خلاصہ یہ نکلا۔ اور دوسرا یہ
کہ اس کا یا متکلم کی طرف مضاف ہونا بھی ضروری ہے۔ تقول تو کہے گا جاءنی مسلمیہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں مسلمیہ نا اصل میں تھا مسلمونہ، یہ تھا اصل میں مسلمونہ، پھر جب آپ نے اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون گر گیا، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمع کا نون جب اضافت کی جائے تو وہ گر جاتا ہے، تو یہ بن گیا مسلمویہ، ٹھیک ہے۔ یہی وہ کہہ رہے ہیں تقدیر عبارت مسلمویہ، تقدیر ہو، اس کی تقدیر، کس کی تقدیر؟ اس کی تقدیر عبارت مسلمیہ کی مسلمویہ تھا۔ اب مسلمویہ، اب اس کے بعد آگے کیا ہوا، اس میں انہوں نے اصل میں یہاں پہ صرفی تحقیق کی ہے کہ صرف کے اندر تعلیل کیسے کی جاتی ہے، سیغے کے اندر کیسے تبدیلی کی جاتی ہے، تو نحو کا موضوع تو نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے ذکر کیا اس لیے ہمیں بھی یہاں پہ بتانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے آگے بتایا کہ سید والا قانون لگایا۔ اب سید والا قانون کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ سید والا قانون یہ ہوتا ہے کہ واو اور یا ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، اکٹھی آ جائیں، اور پہلا ان میں سے ساکن ہو، واو اور یا ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، اور ایک ان میں سے، اور ایک بھی کون سا، پہلا ان میں سے ساکن ہو، تو پھر واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سید والا قانون۔ یہاں پر دیکھیں ذرا، واو اور یا یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، واو اور یا، اور پہلا ان میں سے ساکن ہے، واو ساکن ہے، یہی انہوں نے یہ کہا اجتمعت الواو والیاء، اجتماع جمع ہو گئی ہے واو اور یا، واو اور یا جمع ہو گئی، والاولی منہما، اور ان دونوں میں سے، یہ ہما ضمیر جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے اس واو اور یا کی طرف، یعنی واو اور یا ان دونوں میں سے اولا پہلی، اور وہ پہلی کون سی ہے، پہلی واو ہے، ساکنتن، وہ واو ساکن ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ واو جو ہے یہ واو ساکن ہے، واو اور یا جمع ہوگی، پہلی ان میں سے ساکن ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، فَقُلِّبَتِ الْوَاوُ یاءً، واو کو یا سے کلبت تبدیل کر دیتے ہیں، واو کے بدلے یا کر دیتے ہیں۔ اب جب واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مسلموی یا، مسلموی یا۔ اب دو یا اکٹھی ہو گئی ہیں اور پہلی ساکن ہے دوسری متحرک ہے، آپس میں ادغام کر دیا تو یہ بن جائے گا مسلمویہ، ٹھیک ہے۔ وَأُدْغِبَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، جب واو کو یا کر دیا تو پھر یا کو ادغام کر دیں گے فی الْيَاءِ، دوسری یا میں، تو یہ بن جائے گا مسلمویہ۔ اب یہ دیکھیں ذرا، اب یہ بن گیا مسلمویہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ یا ہے اور یا سے پہلے ضمہ ہے، یا جو ہے نا یہ کمفرٹ ہوتا ہے، کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے کسرہ کے ساتھ، واو کمفرٹیبل ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ، الف کمفرٹیبل ہوتا ہے فتح کے ساتھ، تو یا کی مناسبت سے جو پیچھے میم پر ضمہ تھا وہ ہم نے کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا مسلمیہ۔ یہ کہہ رہے ہیں وَأُبْدِلَتِ الضَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ، جو میم کا ضمہ تھا اس میم کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، کیونکہ میم کے بعد جو یا ہے وہ یا یہ چاہتا ہے کہ میرے سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، وہ اس کی مناسبت کسرہ کے ساتھ ہوتی ہے، یا کی مناسبت سے ہم نے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا مسلمیہ، یا مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ۔ تو آخری سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ 9ویں قسم جو اعراب کی ہے اس میں حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، اور حالت نصبی اور حالت جری فتح لفظی کے ساتھ ہوگی، اور یہ والا اعراب ہوگا جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ایک تو اس میں یہ بتایا گیا، دوسرے اس میں پھر جو اس کی مثال تھی مسلمیہ، اس کی انہوں نے پھر تفصیل کیا کہ مسلمیہ اصل میں مسلمویہ تھا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نون گر گئی تھی اضافت کی وجہ سے، مسلمویہ، پھر واو یا جمع ہو گئے، پہلی ساکن تھی واو کو یا کیا، مسلمویہ ہو گیا، پھر یا کے یا میں ادغام کر دیا تو بن جائے گا مسلمویہ، پھر یا کی مناسبت سے جو میم کا ضمہ تھا اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا مسلمیہ۔ یہاں پر اس میں معرب کے اعراب کے اعتبار سے 9 کی 9 قسمیں وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ معرب کے اوپر جو بھی اعراب آئے گا، رفع نصب جر، وہ انہی 9 قسموں میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کے اوپر آئے گا، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ اس میں معرب کی ایک نئی تقسیم شروع کریں گے، اور وہ تقسیم ہوگی منصرف اور غیر منصرف کے اعتبار سے۔